الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اور آپ اپنے سوشل اکاؤنٹ کے اوپر ایک ہی مسئلہ سنتے آ رہے ہیں، فلسطین اور مسئلہ فلسطین۔ آج ہم مل کر اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے پیچھے چھپے حقائق اور کیوں اسرائیل کو بہت سارے ممالک آج بھی تسلیم نہیں کرتے، اور اس شام کو سرزمین انبیاء کیوں کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں، مسجد بیت اللہ کے بعد سب سے پہلے بننے والی مسجد کون سی تھی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کے بعد سب سے پہلے بننے والی مسجد اقصی ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان دونوں مساجد کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فاصلہ تھا۔ نزول قرآن کے وقت یہاں کوئی باقاعدہ مسجد موجود نہ تھی۔ مفہوم اسرا کے واقعے میں، جب قرآن مجید میں اسرا کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ایک ہی رات میں بیت اللہ سے مسجد اقصی کا سفر کیا اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی۔ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مساجد کی طرف سفر کرنے کی خصوصاً اجازت عطا فرمائی، ایک بیت اللہ، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی، ایک درست فیصلے کی توفیق جیسے اللہ تو خود کرتا ہے، دوسری ایسی بادشاہت جو کسی کو ان کے بعد نہ ملے، اور تیسری جو شخص اس مسجد کی طرف نماز کی نیت سے آئے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طریقے سے پاک کر دے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ۔ سرزمین شام کو انبیاء اکرام کی سرزمین کیوں کہا جاتا ہے؟ سرزمین شام انبیاء اکرام کا مسکن رہی۔ یہاں سیدنا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، داؤد، یعقوب، یوشع بن نون، سلیمان علیہ السلام اور درجنوں انبیاء اکرام کی بعثت کا مرکز اور ہجرت کا مرکز رہی۔ 2000 قبل مسیح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو فلسطین میں اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام جن کی 12 اولادیں تھیں، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب دیا، اور بعد میں یعقوب علیہ السلام کی اولادیں ہی یہود کہلائیں۔